بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پورے ملک کی نظریں بلے کے نشان پر مرکوز ہیں جس کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری ہے۔ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ میں ایک پوری جنگ لڑ کر تحریک انصاف نے بلے کا نشان حاصل کیا تھا۔ اس پر بڑا جشن منایا جا رہا تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سے بلے کا نشان پھر چھن جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ بظاہر یہ بات کتابی طور پر درست ہے، لیکن اتنی ہی درست جتنی کہ آئینی طور پر ملک کا آرمی چیف وزارت دفاع کا ماتحت ہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کے اس ملک کی کسی سیاسی جماعت میں الیکشن ہوتے ہی نہیں، در حقیقت نامزدگیاں ہوتی ہیں۔ اگر یہ بات حقیقت نہ ہوتی تو نواز شریف کے بعد ان کے بھائی شہباز شریف، ان کے بعد مریم نواز اور ان کے بعد حمزہ شہباز نون لیگ کے مالک کیسے بن جاتے؟ کیا کوئی اور لیڈر اور کارکن باصلاحیت نہیں؟ مفتی محمود کے بعد ان کا بیٹا مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد ان کا بیٹا مولانا اسد الرحمان کیسے JUIFA کا مالک بن جاتا؟ عبدالغفار خان کے بعد ان کا بیٹا ولی خان، ان کے بعد ان کا بیٹا اسفندیار ولی خان اور ان کے بعد ایمل ولی خان کیسے عوامی نیشنل پارٹی کے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو، ان کے بعد آصف علی زرداری اور ان کے بعد بلاول بھٹو کیسے پیپلز پارٹی کے مالک بن جاتے؟ اس پر تو الیکشن کمیشن نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ جس ملک میں سیاسی لیڈر سیاسی پارٹیوں کی قیادت اپنی چوتھی نسل کو منتقل کر چکے، اس میں عمران خان پر اعتراض یہ ہے کہ گور خان کو کیسے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا، جو عمران خان کے کچھ لگتے بھی نہیں۔ اس پر تو ان کی بے پناہ ستائش ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی پارٹی کی قیادت خاندانوں میں چل رہی ہے۔ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی 5ویں بار ملک کی وزیر اعظم بن چکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے تو کیا یہ آئینی ادارہ 90 دن کی آئینی مدت میں الیکشن کروا سکا؟ الیکشن کمیشن کا آئینی مدت میں الیکشن نہ کروا سکنا ایسا ہی ہے جیسے ملک کی فوج کے ہوتے ہوئے ہمارے کچھ علاقوں پر کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لے۔ الیکشن کرانے کی آئینی ذمہ داری میں مکمل ناکامی پر اس آئینی ادارے سے کیا باز پرس کی گئی؟ کس کو سزا ملی؟ آئینی ادارے اگر آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہے تو کیا سزا کے مستحق نہیں ہوتے؟ نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکا، بلکہ اس نے کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھی جب تک عمران خان کو تباہ نہ کر دے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہے اور سزا کے طور پر بلے کا نشان چھین کر اس کے پر کاٹ کر اسے الیکشن میں اتارنا چاہتی ہے تاکہ وہ الیکشن ہار جائے۔ بلے کا نشان چھیننے کے علاوہ بھی ملک بھر میں کئی ماہ سے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں۔ سب جانتے ہیں سوائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے۔ پولیس اور الیکشن کمیشن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے اشاروں پر چلا رہی ہے۔ ایسی انتقامی کارروائیاں ہیں کہ ملکی تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی۔ سپریم کورٹ اکبر بابر سن کے سنہرے اقوال سن رہی ہے۔ اکبر بابر پچھلے 10 سال سے عمران خان سے انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ پورا ملک جانتا ہے، اگر نہیں جانتے تو چیف جسٹس نہیں جانتے۔ پہلے فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے PTI کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور اب پارٹی الیکشن کے معاملے پر ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اکبر بابر سے 2013 میں میری ملاقات ہوئی تھی۔ اس وقت وہ تحریک انصاف کے اندر سے لیڈرز کو توڑ کر ایک نئی تحریک انصاف بنانے کی کوشش کر رہے تھے، جسے عمران خان نے ناکام بنا دیا۔ انہوں نے عمران خان کو اپنے اشاروں پر چلانے کی کوشش کی اور اسی بات پر ان کی ناراضی ہوئی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان ایک مشاورتی کمیٹی بنا کر سارے سیاسی معاملات اس پہ چھوڑ دیں، کیونکہ عمران خان میں سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ در حقیقت وہ تحریک انصاف پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ جب عمران خان نہیں مانے تو ان سے دھمکی امیز گفتگو کی کہ تمہیں میں سیدھا کر دوں گا۔ عمران خان نے آج تک اکبر بابر کے خلاف گفتگو نہیں کی۔ کمینہ آدمی یک طرفہ انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ اب تو خیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی صورت میں 2 نئی پارٹیاں بنا کر تحریک انصاف کے لیڈرز کو ان میں شامل کرایا۔ لوگ کئی ہفتے غائب رہے اور پھر جب منظر عام پر آئے تو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور سارے مقدمات ان سے ختم ہو گئے۔ پرویز خٹک کی جماعت کا نام ملتا جلتا رکھا گیا تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں۔ اسی طرح تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے ایک پارٹی لانچ کی گئی اور اسے بلے باز کا نشان دیا گیا تاکہ لوگ ملتے جلتے نام اور نشان سے دھوکہ کھائیں۔ آج ایک بار پھر سیکیورٹی خدشات کی بنا پر الیکشن 3 ماہ کے لیے ملتوی کر دینے کی قرارداد سینٹ میں جمع کرائی گئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے پتے اوپن رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔ محسن نقوی کو شہباز شریف پلس بنا کر پنجاب میں متعارف کرایا گیا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ایک ایسی بات ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کا جس سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔
ورنہ اس آئینی ادارے کو بلے کا نشان تحریک انصاف کو ملنے پر کیا اعتراض ہے؟ پاکستانی سیاسی پارٹیوں میں حقیقی انٹرا پارٹی الیکشن ہونے کی بات ایسی ہی ہے جیسے امیدواروں کا صادق اور امین ہونا ایک کھلا جھوٹ ہے۔ لوگ اب کھل کر یہ بات کہتے ہیں کہ چیف جسٹس اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، ورنہ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کے ساتھ بغض اور کینہ جب ایک عام آدمی کو نظر آ رہا ہے تو ملک کے چیف جسٹس کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ سب سے بڑی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا جائے تو یہ الیکشن متنازع ہو جائیں گے۔ در حقیقت پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے بشمول عمران خان کو جیل میں ڈالنے اور پارٹی لیڈروں کو زبردستی دوسری پارٹیوں میں شامل کرانے کے انتخابات پہلے ہی متنازع ہو چکے۔ اب تو صرف اتنا یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دے کر اور اپنی کیمپین چلانے کی اجازت دے کر کسی نہ کسی طرح ان انتخابات کو مکمل متنازع ہونے سے بچایا جا سکے۔ لگتا مگر ایسے ہے کہ جمہوریت کا سورج پوری طرح غروب کرنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جیسے 4 دہائیاں پہلے نواز شریف کو بھٹو خاندان کے خلاف متعارف کرایا تھا، آج اسی طرح پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کو عمران خان کے خلاف متعارف کرایا ہے۔ انہی تجربوں کا نتیجہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت کے مقابلے میں مکمل معاشی تباہی سے دوچار ہے۔ بنگلہ دیش والے کہتے ہیں کہ پاکستان سے جان چھڑائی تو معاشی ترقی کی راہ پر چلے۔ شیخ مجیب الرحمان کو 70 کا الیکشن جیتنے کے باوجود جب اقتدار نہ دیا گیا تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ عمران خان کو اقتدار سے نکال کر پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی تو تیل اور ڈالر دونوں 300 سے اوپر پر چلے گئے، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 14,000 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تجربے کرنے والے مگر آج تک نہیں تھکے اور ان کے یہ تجربے جاری ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کی بس ہوتی ہے، عوام کی یا ان کی؟ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ شیخ مجیب الرحمان غدار نہیں تھا، اسے غدار بنایا گیا، جیسے آج عمران خان کو غدار بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان کبھی غدار نہیں بنے گا، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس ملک پہ نئے سے نیا تجربہ کرتی رہے گی؟